بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا اور اپنے آپ کو رب کہنے والا نمرود وہ شخصیت ہے کہ جس نے مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کو رب تسلیم نہیں کیا۔ وہ کہتا تھا کہ میں رب ہوں۔ ایک نمرود اور ایک دوسرا ابو جہل۔ ابو جہل نے مرتے دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دو افراد وہ ہیں جن کو دنیا میں جب تک دنیا قائم ہے عذاب ہوتا رہے گا، اور جب قیامت آئے گی تو اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اس نمرود کا خاتمہ ایک مچھر جیسے حقیر جانور کے ذریعے کرایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والے اور متکبر شخص کا کیا انجام ہوتا ہے، اور کس طرح اس حقیر ایک مچھر سے اس کی موت ہوتی ہے۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا یہ نمرود بڑی قوت اور شان و شوکت کا مالک تھا۔ اس کی بڑی وجہ اس کا لشکر تھا۔ سب سے پہلے اس نے شام میں سلطنت قائم کی، پھر ترکستان، ہندوستان، روم یعنی تمام مشرق اور مغرب کے ممالک کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور پھر بابل میں تخت پر بیٹھا۔ پوری دنیا سے اس کے لیے خراج آتا تھا، اور 400 سال اس نے حکومت کی۔ بہت ہی متکبر انسان تھا، کبھی آسمان کی طرف نظر نہیں کرتا تھا اور نہ اللہ سے کبھی کچھ مانگتا تھا، اور کہتا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، اور آسمان کا خدا کیا چیز ہے، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کی حکومت صرف 4 اشخاص کو ہی ملی ہے۔ ان میں سے 2 مسلمان حضرت سلیمان علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین تھے، اور 2 کافر تھے، ایک نمرود بن کنان اور دوسرا بخت نصر۔ نمرودی قوم اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتی تھی، بلکہ وہ اپنی حاجتیں و مرادیں اپنی ہی بنائی ہوئی مورتیوں اور بتوں کے سامنے پیش کرتے تھے، اور کچھ لوگ چاند اور ستاروں کو پوجتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا تو وہی ہو سکتا ہے کہ جو زمین اور آسمان کو اور تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہو اور اس کا کوئی شریک نہ ہو۔ رب تمہارا وہی ہے جو رب ہے آسمان اور زمین کا، جس نے ان کو بنایا، اور کہا کہ میں قسم اللہ تعالیٰ کی تمہارے بتوں کا علاج کروں گا کہ جب تم لوگ کہیں جاؤ گے۔ پھر جب تمام لوگ ایک میلے میں گئے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر سب بتوں کو توڑ ڈالا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر ابراہیم نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، مگر ان میں سے ایک جو سب سے بڑا تھا اس کو ثابت رکھا اور کلہاڑا اس کے گلے میں لٹکا دیا۔ جب یہ لوگ جشن سے واپس آئے اور بت خانے گئے تو اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا، کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، شاید وہی ہو، کیونکہ وہ ہمارے ان معبودوں کا سخت دشمن ہے۔ سب نے مشورہ دیا کہ اس نوجوان کو بلایا جائے، تاکہ اگر یہ کام اس نے کیا ہے تو اس کو ایسی سخت سزا دیں تاکہ وہ آئندہ کبھی اس طرح کی حرکت نہ کر سکے۔ یہ بات ہوتے ہوتے نمرود تک بھی پہنچ گئی۔ وہ بہت حیران اور پریشان ہوا۔ چنانچہ نمرود نے ایک دربار منعقد کیا اور تمام لوگوں کو اس میں شرکت کا حکم دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی طلب کر لیا۔ جب ایک بہت بڑا مجموعہ جمع ہو گیا تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا، اور پورا مجموعہ اور نمرود ڈرانے اور دھمکانے لگا کہ یہ کام تم نے ہی ہمارے بتوں کے ساتھ کیا ہے۔ اے ابراہیم، افسوس ہے تم نے سب بتوں کو ہی توڑ دیا، کسی کو بھی ثابت نہ رکھا۔ آخر کیا بات تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو ان کو نہیں توڑا، کیونکہ یہ کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا، جس ذات پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تھا تاکہ یہ لوگ اپنے باطل عقائد پر نادم اور شرمندہ ہوں۔ چنانچہ حکم ہوا کہ اے ابراہیم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیوں اس سب سے بڑے معبود سے دریافت نہیں کرتے کہ جس کے ہاتھ میں کلاڑا ہے، اگر وہ بولنے پر قدرت رکھتا ہے تو وہ تمام ماجرا تم لوگوں کو بتا دے گا۔ اب مجموعہ نہایت شرمندہ ہو کر کہنے لگا، اے ابراہیم، بت بھی کہیں بولتے ہیں، وہ نہ سنتے ہیں، نہ حرکت کرتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں۔ جب اپنی قوم سے اس طرح کا مایوسی والا جواب سنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، جو معبود بات نہیں کرتے اور نہ دیکھتے اور نہ سنتے ہیں، ان کو خدا کیوں کہتے ہو اور ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ بات تو عقل مندی کے خلاف ہے۔ یہ جواب سن کر ساری قوم نے اپنا سر نیچا کر لیا اور لاجواب ہو گئے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم، اگر تم کو عقل ہے تو اس ہستی کی عبادت کرو جس نے
تم کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ کافر شرمندہ اور لاجواب ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار دینے کے لیے مشورہ کرنے لگے، اور یہ تجویز انہوں نے نمرود کو بھی دے دی، کیونکہ نمرود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خائف تھا، اس لیے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار دینے کے بارے میں اپنے سرداروں کی طرف سے آگ میں ڈالنے کی تجویز منظور کر لی، اور تمام لوگوں کو حکم دیا کہ وہ لکڑیاں جمع کر کے لائیں۔ پھر ایک چار دیواری بنائی گئی جو 100 گز اونچی اور 12 کوس چوڑی تھی، پھر اس میں لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا دی گئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دینے اور بتوں اور مورتیوں کو پوجنے سے منع کرنے کے جرم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معبود کی طرف سے ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو ابراہیم پر، اور جن لوگوں نے ان کا برا چاہا تو ہم نے انہی لوگوں کو نقصان میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اس شعلہ زن آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل محفوظ رہے، اور وہ آگ بجھ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح سلامت رہے۔ نمرود نے جب یہ دیکھا افسوس کرنے لگا کہ میری محنت برباد ہو گئی۔ پھر ان نمرودیوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے، مگر وہ پتھر بھی ہوا میں مولک ہو گئے۔ نمرود یہ دیکھ کر اپنے محل چلا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف چل دیے۔ راستے میں ایک شہر خزائن میں آپ کی حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہو گئی، اور پھر دونوں شام کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر ملک شام سے مصر، اور مصر سے بیت المقدس پہنچے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم، تم نمرود کے پاس جاؤ اور اس کو تمام لشکر سمیت میری طرف بلانے کی دعوت دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے بابل پہنچے اور نمرود سے کہا کہ کہہ اللہ ایک ہے اور ابراہیم اللہ کے رسول ہیں۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، تیرے خدا سے مجھے کچھ حاجت نہیں، اور میں تیرے خدا سے آسمان کی مملکت بھی چھین لوں گا۔ تو اپنے خدا سے کہہ کہ اپنا لشکر جمع کر، میں بھی اپنا لشکر جمع کرتا ہوں تاکہ میرے ساتھ مقابلہ ہو۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ تو اپنا لشکر جمع کر لے، میرا خدا پل بھر میں جمع کر دے گا۔ تب نمرود نے تمام دنیا سے لشکر جمع کیا، جس کی چھاؤنی 900 کوس تک تھی، اور 60 لاکھ ذرہ پوش سوار تیار کر کے حضرت ابراہیم سے کہا کہ خدا کو طاقت ہے تو دنیا کی بادشاہی ہم سے چھین لے، مگر پہلے میری فوج سے آ کر لڑے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، تیری مخلوقات میں سے مچھر ادنا، ضعیف اور ہر جانور کی خوراک ہے، میں اسے مانگتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے ایک سوراخ کھول دیا، جس سے لاکھوں مچھر نمرود کے لشکر گاہ پہنچ گئے، اور ہر سوار کے سر پر بیٹھ کر اپنے ڈنگ سے ان کے سروں میں سے مغز اور گوشت یہاں تک کہ ہڈی تک کھا گئے۔ اس طرح پورا لشکر ختم ہو گیا۔ پھر ایک کانا لنگڑا لولا مچھر نمرود، جو کہ اپنے لشکر کا حال دیکھ کر گھر کی طرف بھاگا تھا، یہ لنگڑا مچھر اس کی ناک کے ذریعے داخل ہو کر نمرود کا مغز کھانے لگا۔ اس عذاب میں دن رات گزرتے گئے۔ جب اس کے سر پر جوتا یا لکڑی پڑتی تو اس کو چین آتا۔ پھر 40 دن بعد اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر نمرود کو کلمہ پڑھنے کو کہا، تو اس نمرود نے پھر انکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک نوکر رکھا تھا جو صبح و شام اس کو ڈنڈا مارتا تھا۔ 40 دن مارنے کے بعد اس نے اس زور سے مارا کہ اس کا سر ہی 2 ٹکڑے ہو گیا، اور وہ مچھر نکل کے بھاگ گیا۔ ابو جہل اور نمرود کو قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا، اور پھر آخرت کا عذاب بھی ہمیشہ ہمیشہ کا ہے۔ یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے اور اپنے آپ کو رب کہنے والے نمرود کا انجام تھا۔